کہ نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، لیکن اس ٹاپک کی کریڈیبلٹی اب یہ رہ گئی ہے کہ اگر بریلوی دیکھیں تو دیوبندی کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا، اور اگر دیوبندی دیکھ لیں تو بریلوی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اہل حدیث تو ویسے ہی نہیں ہونا، وہ یہی کہیں گے نا، کہتے ہیں انہوں کی تو زیارت ہونی ہے، یہ تو منکر ہے۔ اس سے زیادہ پھر اب اس کی کیا اہمیت رہے گی کہ جب آپ ایک دوسرے کے نہیں مان رہے۔ آپ دیکھ رہے وہ باپا جانی کی بھی ویڈیو باقاعدہ ایک بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، جی باپا جانی مجھے نبی الاسلام کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ملا ہے، جی الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ دین کا کام اسی طریقے سے کرتے رہو۔ توبہ توبہ، اے دین کا کام پہ کرتا جی بندہ، بابا جی کی گھوڑی جڑے تانوں اس قسم کے تعویذات پہ دسدا اے دین دا کام ہو رہا جی، اندازہ کرو۔ اللہ سے ڈرو یار، دین کا اس سے تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ جو جہاں کی سٹوریاں سنانا اور اس کو آپ نے دین بنا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کہیں گے کہ اے کام جاری رکھ دو، توبہ توبہ توبہ، اندازہ کریں۔ تو یہ خواب سارے بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہ جو تارج میر صاحب کو اگر کسی نے بتایا بھی تھا بھائی خواب اس لیے نہیں آپ نے لوگوں کو بیان کرنے ہیں، اگر سپوز ٹھیک بھی ہو تب بھی یہ اس شخص کے لیے بشارت ہے، اس کو پبلکلی نہ ذکر کریں، کیونکہ اگر آپ ذکر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوسروں کو بھی آپ موقع دیں گے کہ جب وہ ذکر کریں تو پھر آپ بھی مانیں گے۔ اور بیک وقت اگر دونوں کے خواب ایک دوسرے کے مخالف پارٹیوں کے صحیح نکل آتے ہیں تو اس کا تو بڑا خطرناک مطلب نکل رہا ہے کہ آپ دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے، دونوں ٹھیک تو آپ ایک دوسرے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں آپ دونوں کے خراب ہونے کے اوپر باقی فرقوں کا اتفاق ہوگا، تو یہ آپ گھڑ رہے ہیں، یا پھر یہ ایک سمجھ لیں پیورلی ایک میڈیکل ایشو ہے نبی الاسلام کی زیارت کے حوالے سے، جو اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ خواب میں آج بھی نبی الاسلام کی زیارت ممکن ہے، لیکن اس کی چند شرائط ہے ان کے ساتھ۔ ہم اہل حدیث والا موقف نہیں رکھتے کہ بھی صرف صحابہ کر سکتے تھے، نہیں، صحابہ کے بعد بھی کئی لوگوں نے زیارت کی ہے، احادیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، لیکن وہ شرائط کے ساتھ ہوگا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی غیبی خبروں کا 46واں حصہ ہے خواب۔ انبیاء کے کیس میں تو وحی الہی ہوتے ہیں، ان میں شیطان کی کوئی دخل نہیں ہے، لیکن غیر انبیاء کا خواب بھی نبوت کا یعنی غیبی خبر کا حصہ ہے۔ لیکن وہ ساتھ ہی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی پھر 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور نفس کی طرف سے۔ جو آپ زیادہ سوچتے ہیں وہی آپ کو خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ جب آپ روزانہ بیٹھ کے یہ وظیفہ کر رہے ہیں کہ اس وظیفے سے مجھے نبی الاسلام کی زیارت ہونی چاہیے، اور اتنا آپ اس کو سوچتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو خواب میں نظر آ جائے گا۔ اور شیطانی خواب کے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا کہ 3 دفعہ تھوک لو بائیں طرف، یعنی پریکٹیکلی نہیں، بس ایسے کر لیں 3 دفعہ، اور اس برے خواب کا ذکر کسی سے نہ کرو۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف خواب مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ تو فرمایا خواب جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا آپ کنفرم تو نہیں بتا سکتے۔ خواب میں اگر آپ کو مستقبل کی کوئی خبر دی گئی ہے تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ یہ پریکٹیکلی ہو بھی جائے گی، جب تک ہو نہ جائے۔ ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ بالکل درست تھا۔ تو غیبی خبر خواب کی شکل میں آج بھی جاری ہے، اور اسپیسیفکلی نبی الاسلام کے حوالے سے بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں تو اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اچھا، اس حدیث کے ساتھ ہی امام بخاری امام مسلم نے راوی حدیث محمد ابن سیرین تابعی المتوفا 110 ہجری ان کا قول نقل کیا ہے
کہ جب رسول اللہ کو ان کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو، ہاں جی، یہ انجینئر صاحب نے نہیں گن پوائنٹ پہ داخل کروایا امام بخاری امام مسلم سے، اگر نبی علیہ السلام کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو، اب نبی علیہ السلام کی جو شکل مبارک ہے وہ تو احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے، ہمیں کئی لوگ ملے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کو کلین شیو دیکھا ہے، وہ بیچارے ڈرتے ہوئے، پھر ہم نے بتایا کہ یار کوئی پریشانی والی بات نہیں، تم نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، وہ کہتے ہیں یہ حدیث، او بھائی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اپنی اس شکل میں دیکھے جو شکل مبارک آپ کی احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے۔ مجھے ایک بزرگ ملے آج سے تقریباً 15 سال پہلے، 2008 کی بات ہے، ان دنوں میں ایک دوست کے گھر میں درس دیتا تھا، ہفتے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں دیتا تھا، تو وہاں ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اپنی جوانی کی عمر میں خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا کہ تبلیغی جماعت جو ہے نا اس کو جوائن کر لو، تو میں نے اس دن پھر تبلیغی جماعت جوائن کر لی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی خواب کی نظر کی ہے، قرآن و حدیث نہیں پڑھا۔ اب ان کی قسمت خراب کہ مرنے سے پہلے میرے ساتھ ملاقات ہو گئی، کاش تجھے نہ ملا ہوتا، ہو گیا۔ میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا؟ کہتا ہے جی سفید پگڑی، سفید داڑھی اور سفید لباس۔ میں نے کہا بھی آپ نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، یا تو شیطان کو دیکھا یا کوئی اور آپ کا تخیل ہے۔ کہتا جی استغفر اللہ، وہ تو حدیث ہے۔ اور میں نے کہا حدیث کے ساتھ لکھا ہوا ہے ابن سیرین کا قول کہ یہ نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا، تو میں نے کہا نبی علیہ السلام کی تو شکل مبارک یہ نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کے، سر اور داڑھی دونوں کے ملا کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے، اور یہ جو داڑھی کے بھی بال سفید تھے نا تو کن پٹی پہ چند بال تھے، تھوڑے سے یہ ہونٹ کے نیچے، بلکہ یہاں تک لوگوں نے یعنی اس کی تفصیل نقل کیا ہے کہ 8 بال سر مبارک کے، 6 داڑھی کے، اتنے تھے تقریباً۔ تو نبی علیہ السلام کی تو نہ داڑھی کبھی سفید ہوئی، نہ آپ کے سر مبارک کے بال کبھی سفید ہوئے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا 63 ایئرز کی ایج میں بھی، یا ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے 61 ایئرز بنتے ہیں، کہ آپ کی داڑھی اللہ تعالیٰ نے سفید نہیں ہونے دی، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا کہ آپ کی داڑھی، یعنی میری داڑھی کے اس سے زیادہ بال سفید ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو سفید داڑھیوں میں نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، تو نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کے بندوں، سفید داڑھی میں تو آپ کا اپنا کوئی قریبی آدمی کچھ عرصے بعد آپ کو ملے نا تو آپ نہیں اسے پہچان سکتے، کیونکہ آپ کا ذہن ایکسیپٹنس ہی نہیں دیتا کہ یہ وہی بندہ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کو اگر آپ کے اصحاب بھی سفید داڑھی میں دیکھیں نا خواب میں، تو وہ بھی ایک دفعہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے، انہوں نے تو نبی علیہ السلام کو اس طرح دیکھا ہی نہیں ہوا، انہوں نے جھوٹ مشہور کر دیا، فلاں کی زیارت ہوگی، فلاں کو زیارت ہوگی، فلاں کو زیارت ہوگی۔ رائے ونڈ والوں کو زیارت ہوتی ہے کہ جتنے اس سال اجتماع میں آئے وہ بخشے گئے، اور ملتان اجتماع والوں کو زیارت ہوتی ہے جتنے ادھر آئے وہ بخشے گئے، اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں ایکسیپٹنس یہ دیتے ہیں کہ رائے ونڈ کے جو حضرات ہیں وہ کراچی مرکز مدینہ میں جا کے مدرسۃ المدینہ میں نماز نہیں پڑھا سکتے، اپنی بھی انہوں نے پڑھن دینے بڑی گل ہے، اور نہ الیاس قادری صاحب رائے ونڈ میں آ کے جماعت کروا سکتے ہیں، اور دونوں کے دعوے سنے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ صحابہ سمیت ہمارے اجتماع میں آتے ہیں۔ یہ سب کا سب فراڈ چل رہا ہے بھائی، اللہ سے ڈر جائے۔ اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور باقی لوگوں کا دماغ کا تخیل ہوتا ہے، دماغ ان کا وہ دماغ کی لو چٹک گئی ہوتی ہے، وہ مفتی کہنا ہے نا چٹک گئی، ایک چٹکے ہوئے ہوندے نے سارے، اس طرح نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یعنی وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو کہا نا کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ٹیکسی کا کرایہ مانگا خواب میں، اور وہ پورے کا پورا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نہیں تھے، شیطان نے آ کے نا تیرے ساتھ کھیلا ہے، بس یہ ہوا ہے تیرے ساتھ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی شکل مبارک کی گارنٹی دی ہے کہ میری جو اپنی شکل ہے اس میں شیطان نہیں آ سکتا، اور وہ شکل مبارک جو احادیث میں آئی ہے اس کے مطابق جب بھی آئیں گے نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئیں گے، وہ آپ کو کنفرم کرنا ہوگا احادیث کی روشنی میں۔ آنا آپ نے پھر بھی کتابوں کی طرف ہی ہے،
بابوں سے آپ کو پھر بھی ہٹنا پڑے گا. اور اس طرح کے کئی خواب صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، بعد کے لوگوں کو آئے ہیں، اور واقعی جینوئنلی نبی الاسلام کی زیارت ہوئی ہے. وہ ایسی خبریں اس میں ملی ہیں جو درست نکلی ہیں. لیکن اب جو اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ہے، اس میں اگر آپ اس طرح کے خوابوں کو لے کے چلیں گے تو بھائی پھر ہر فرقے کے پاس اپنے خواب ہے. سیدھی سی بات ہے. شیعہ کے پاس چلے جائیں تو آپ ان کی سٹوریاں سنیں، ان کے تو سٹیل کے پنجوں میں سے خون نکل رہا ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام تو آئے دن ہی کسی کو اپنی زیارت کروا دیتے ہیں. بس وہ سوچتے ہیں نا زیادہ. ان کو حضرت ابوبکر عمر کی تو زیارت نہیں ہونی نا، جن کے بارے میں سوچتے ہیں انہیں کی زیارت ہونی ہے. بریلوی بھی نبی اسلام کے بارے میں سوچتے رہیں گے، پھر وہ دروشی بھی ان کو پھر وہ وظائف بھی بتائے ہوئے جی، کرتے رہے کچھ نہ کچھ تو دماغ میں آ ہی جانا ہے نا. اور یہ پیورلی میڈیکل ایک فینومینا ہے، نفس کی طرف سے جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، یا شیطان کی طرف سے یہ ہوگا کہ وہ کہے گا اچھا میں اس سے کھیلتا ہوں اور اس کو یہ کرواتا ہوں. اس کو تو چھوڑ دیں آپ. غلام احمد قادیانی دجال، اس نے تو بیداری میں ذل محمد ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. خواب تو چھوڑ دیں، اس نے تو کہا تھا کہ میں محمد ہوں جو اس شکل میں دوبارہ سے آ گیا ہوں. تو خواب میں نہیں شیطان آپ کے ساتھ کھیل سکتا، اور کھیلتا ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ. ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس قرآن و سنت کے دلائل ختم ہو جائیں پھر خواب بھی آپ کو بیان کرنے پڑیں گے. ایک بریلوی عالم ہے ظہور احمد فیضی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ہمارے اچھے دوست ہیں. وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے ذکر کیا. میں نے کہا یار یہ آپ کے جو بریلوی خواب، کہتے ہیں فراڈ ہے، سارا جھوٹ ہے، اس طرح خواب آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ سب کے سامنے تو اس طرح بات نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے پھر انہوں نے ایک بڑی علمی بات کی. وہ کہنے لگے انجینئر صاحب دیکھیں، جب نبی علیہ السلام کے قریبی زمانہ تھا نا تو لوگ حدیثیں گھڑتے تھے. کیوں؟ حدیث گھڑنے کے لیے نا انہیں 5-6 بندوں کے نام یاد کرنے پڑتے تھے. مطلب ایک تابعی نے اگر کوئی حدیث گھڑنی ہے تو ایک صحابی کا نام مینشن کر کے نبی علیہ السلام تک پہنچا دے گا، تبع تابعی 2 بندے ڈال لے گا، اس سے بعد میں آنے والا 3 بندے ڈال لے گا. اب 1400 سال بعد کم از کم 20-25 بندے بیچ میں داخل کرنے پڑیں گے، تب جا کے کوئی روایت گھڑی جائے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے شارٹ کٹ مارتے ہیں، سندے چھوڑو ڈائریکٹ کو کہ خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی، تاکہ کام بھی ختم ہو جائے. وہ کہتے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں گے آج کل لوگوں کو زیادہ خواب آتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ پہلے لوگ حدیثیں گھڑتے تھے، اب اتنی لمبی سند کون کاٹ کے بیان کرے، ویسے ہی ریجیکٹ ہو جائے گی. حدیث کی کتابیں بھی فریز ہوئے آلموسٹ سمجھ لیں 1000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. بعد کی جتنی کتابیں وہ تو سیکنڈری بکس ہیں نا. مشکات سیکنڈری بک ہے، 700 سال پہلے لکھی گئی. اس میں ان کی اپنی تو کوئی حدیث نہیں ہے. انہوں نے بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد سے، ترمذی سے، وہی پہلے 300 سال میں جو حدیث کی کتابیں جمع ہو گئی، کیونکہ ادھر سے سند پہنچائی جا سکتی تھی. اب کون سند پہنچائے؟ تو اب وہ کہتے ہیں یہ خواب گھڑتے ہیں تاکہ سند والا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، ڈائریکٹ زیارت ہوئی ہے جی منو، اور آگے بیان کر دیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھیں میں قطعاً اس ایکسٹریم پہ نہیں ہوں کہ نبی الاسلام کی زیارت نہیں ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس کو ہماری اس دعوت حق سے متعلق نبی الاسلام کی زیارت ہوئی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو میرے مخالفین تھے، انہیں نبی الاسلام کی زیارت ہوئی اور ہماری اس دعوت کے ساتھ اٹیچ ہوئے. لیکن میں نے کبھی بھی کسی کو مینشن کر کے اس طرح کے واقعات نہیں سنائے. یہ میں جنرل صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ کیا اگر ان خوابوں کی ایک لسٹ میں دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کی ٹرم میں کارگزاری کے نام سے شائع کر دوں، یا بریلویوں کی جماعت کی ٹرم میں دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں اس نام سے جاری کر دوں، تو کیا بریلوی دیوبندی ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی یہ کوئی دلیل نہیں، قرآن و سنت سے دلیل پیش کرو، تم جھوٹ بول رہے ہو، اور تجھے بھی جھوٹ بول رہے ہو. پھر تو جو چیز آپ دوسرے کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی کیوں پیش کرتے ہیں؟ ہم تو قائل ہیں بھائی. صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں امام مسلم لے کے آئے ہیں، 2 تبع تابعین تھے، انہوں نے ملاقات کی آپس میں، اور ان میں سے ایک شخص نے جو ابن ابی عیاش ہے اس کا ذکر کیا کہ اس سے میں نے حدیثیں نوٹ کی ہیں، اور ساتھ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ میں نے 1000 حدیثیں نوٹ کی ہیں، ذرا آپ مجھ سے سن لیں.
تو میں نے خواب میں وہ 1000 حدیثیں نبی علیہ السلام کو سنائی، بیداری میں نہیں، وہ جلال الدین سیوطی کا ہی جھوٹ ہے، خواب میں، خواب تو برحق ہے۔ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب کے بارے میں فرمایا یہ بالکل جھوٹ ہے، میں نے نہیں فرمایا۔ اور ظاہر ہے وہ راوی بھی کذاب ہے، ابن ابی عیاش، یہ وہی خبیث ہے جس نے حضرت عمر کے اوپر تہمت لگائی کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو قتل کیا دروازہ پھینک کے، جو شیعہ لے کے پھرتے ہیں، جعلی روایت۔ ابان بن ابی عیاش، تو یہ ابان بن ابی عیاش وہ کذاب راوی، اس کے بارے میں وہ امام مسلم نے اس سے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام نے بھی اس کو کذاب کے طور پر ٹریٹ کیا۔ اس کے بعد ایک اور مثال سنن نبی داؤد کے اندر ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک دفعہ پڑھ لے صبح و شام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح پڑھ لے تو شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا، اسے 10 غلام بنو اسماعیل میں سے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ شام کو پڑھ لے تو صبح تک کے لیے یہی معاملات۔ تو اب یہ بہت بڑی فضیلت تھی۔ تو امام داؤد نے اس کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ایک شخص کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، تو کیا واقعی آپ کی حدیث ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ میری حدیث ہے، اور یہ جو میں کلمات کہہ رہا ہوں اس کے فضائل تو بخاری مسلم میں بھی آئے ہیں، سمجھ بھی آتی ہے، لیکن سند پہلے چیک ہوئی بھی ہے، سند بالکل ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ تو امام داؤد نے بھی اپنا عقیدہ دیا کہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت تبع تابعین کو بھی ہو سکتی ہے، بعد کے لوگوں کو بھی ہو سکتی ہے، بلکہ یہ تو ظاہر ہے وہ بہت بعد کی بات کر رہے ہیں۔ پھر مسند احمد میں جو حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو خواب دیکھا تھا کہ نبی علیہ السلام نے خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے اور فرمایا کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ کی یہ جو پرانگدہ حالت ہے تو آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون سمیٹ رہا ہوں کربلا میں۔ وہ کہتے ہیں میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی اور گھبرا کے جب دوپہر کے وقت اٹھا میں نے وہ نوٹ کر لیا، کچھ عرصے بعد پھر خبر پہنچی، ظاہر ہے اس زمانے میں تو کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی، تو پتہ چلا کہ واقعی اس دن حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا کربلا میں، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ابن عباس نے خواب میں دیکھا۔ تو ایک صحابی نے بھی یعنی یہ خواب نقل کیا اپنا اور مسند احمد میں آیا۔ تو 3 تو میں نے آپ کو حدیث کی کتابوں سے مثال دے دی، چوتھی مثال لے لیں۔ شمائل ترمذی، امام ترمذی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے نبی علیہ السلام کے گیٹ اپ سے متعلق حدیثیں جمع کی ہیں کہ آپ کے بال مبارک، آپ کے کپڑے مبارک، آپ کی پگڑی مبارک، آپ کا گیٹ اپ کس طرح ہوتا تھا۔ اس کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں جو زیارت ہے اس کے حوالے سے بھی ایک چیپٹر باندھا ہے۔ اس میں وہ امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ ایک تابعی جو مصحف لکھا کرتے تھے، کاتب تھے، وہ ابن عباس کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ مجھ سے خواب بیان کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اچھا یہ لفظ لکھنے میں ہے خواب، خوا واو الف با، لیکن پڑھنے میں یہ خواب ہے، واو سائلنٹ ہو جاتا ہے، خواب پڑھا جاتا ہے یہ لفظ اردو میں، خواب، خواب نہیں ہے، خواب، لکھنے میں خواب ہے۔ تو پھر انہوں نے وہ پورا نقشہ بیان کیا۔ یہ سب سے وہ تگڑی حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام کا پورا گیٹ اپ آیا کہ آپ کی داڑھی مبارک کس طرح کی تھی، آپ کی آنکھیں مبارک، آپ کے چہرے کے پوری کی پوری تفصیلات اس حدیث میں آئی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی، وہاں پہ تو ویسے لفظ ہے نہر تک تھی، یہ نہر، یہ جو
हल्का सा गड़ा बनता है सीने और गले के जोड़ पर। लेकिन अहले हदीस को अब ये मसला था, तो उन्होंने फिर तर्जुमा कर दिया सीने के इब्तदाई हिस्से पे, क्योंकि इन्होंने तो इतनी लंबी लंबी दाढ़ी बताई हुई है ना। नबी इस्लाम की तो लंबी दाढ़ी नहीं थी, आपकी तो एक मुट्ठी ही दाढ़ी थी, नेचुरल नहर तक थी। तो ये तर्जुमा जो आपको करके बताते हैं सीने तक फैला, वो सीना तो अरबी में सदर को कहते हैं, नहर के अल्फाज है। इसलिए ये हदीस जब दारुस्सलाम वालों ने प्रिंट की है ना, तो उनके जो अहले हदीस के बड़े आलिम हैं अब्दुल सत्तार हमाद साहब शेखुल हदीस, उनको ख्याल आया कि मैं तर्जुमा नहीं बदलूं, तो उन्होंने ना दरमियान का एक तर्जुमा कर दिया, सीने के इब्तदाई हिस्से पे फैली हुई थी। ऐ देख लो, सीने के इब्तदाई हिस्से पे फैली हुई थी, हालांकि लफ्ज़ नहर तक थी। तो वो ताकि अपनी इमाम के शर से बच सकें कि वो पूछे भी हम तो सीना बताते थे, तो कहेंगे मैं सीना लिखे है ना। और हमारे जैसे किसी पढ़े लिखे बंदे से राब्ता पढ़ दे तो वो कहेंगे देखें मैंने सीना नहीं लिखा, सीने का इब्तदाई हिस्सा लिखा है, यानी नहर। वो अल्लाह के बंदो, नहर खुद अरबी का लफ्ज है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ऊंट को भी नहर किया जाता है गर्दन और सीने के जोड़ से। आप ये लिखो कि गर्दन और सीने के जोड़ तक थी, लेकिन नहीं, मैं नहीं काटता दाढ़ी, मेरी नेचुरली इतनी है, मेरी भी नहर तक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें भी नबी इस्लाम की ज़ियारत एक ताबी को हुई और इब्ने अब्बास ने तस्दीक की। ये 4 मिसालें मैंने आपको दे दी हैं हक 4 यार की निस्बत से। चलें 5 तन पाक की निस्बत से एक और ले लें, ये तो इनको हजम भी नहीं होनी। सुनन दारकुतनी जो हदीस की किताब है, इमाम दारकुतनी अल मुतवफ़ा 382 हिजरी 4थी सदी हिजरी में अहले सुन्नत के बड़े आइमा में से हैं। उनकी किताब है सुनन दारकुतनी, उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, बरेलवियों ने खुद तर्जुमा करके प्रिंट कर दिया, उसे बड़ी नेकी का काम किया है। उसमें जब नमाज के तरीके से मुतल्लिक अहदीस आई है ना, तो उसमें इमाम दारकुतनी ने अपने उस्ताद का ख्वाब नकल किया है। तो सनद की जरूरत नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट अपने उस्ताद से सुना है। और सुना किसने है? बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों के मुश्तरका इमाम दारकुतनी। वो कहते हैं कि मेरे उस्ताद कहते हैं कि पहले मैं भी कूफियों के मजहब पर था और रफुल यदैन से नमाज नहीं पढ़ता था। तो एक रात मुझे ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं हुजूर को नमाज पढ़ते हुए देखूं। तो कहते हैं मैंने ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा। आप रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन कर रहे थे, तो मैंने रफुल यदैन शुरू कर दिया। यह ख्वाब हदीस की किताब में लिखा हुआ है और सनद इतनी मजबूत कि इमाम दारकुतनी खुद किताब लिख रहे हैं और कह रहे हैं मेरा उस्ताद मुझे जब रफुल यदैन की हदीसें लिखवाता था तो कहता था साथ ये भी लिख कि मैं भी रफुल यदैन शुरू कीता सी। जिस तरह तुसी इंजीनियर साहब की वीडियोस वेख के कीता ना, उन्होंने नबी इस्लाम की वीडियो ख्वाब विच वेखी। अच्छा, ये जो ख्वाब करते हैं, ख्वाबों की दुनिया इन्होंने खड़ी की है। मुझे बताएं, ये बरेलवियों ने जब सुनन दारकुतनी छापी है, ये नबी इस्लाम का ख्वाब किसी अहले हदीस ने नहीं देखा, किसी देवबंदी ने नहीं देखा, किसी शिया ने नहीं देखा, इमाम दारकुतनी के उस्ताद ने देखा है। क्या उनके उस्ताद का ख्वाब ये पढ़ के क्या बरेलवी रफुल यदैन शुरू कर देंगे? तो कहेंगे नहीं नहीं, ये तो कोई दलील नहीं है, आप जो है ना वो हदीस से बताएं। हदीस तो बुखारी मुस्लिम की कितनी हदीस हैं आपको बताई हैं। वो तो 70B मसला देखें जो आपका फ्रॉड था सारा, कि वफात तक साबित करें, खुलफा राशिदीन से साबित करें और पता नहीं क्या कुछ। मैंने सब कुछ 8 इल्मी पॉइंट्स रिकॉर्ड करवा दिए, एक एक चीज का जवाब दिया है। तुम लोगों ने तो बुखारी मुस्लिम की हदीसें नहीं मानी। चले ख्वाबों में चलने वाले हो तो हम तो अब ख्वाब भी दिखा रहे हैं। और क्या चाहते हो? तुम्हारे बाबों के ख्वाब, जिनको शायद नमाज भी ना सही तरीके से आती हो, उसके ऊपर तुमने अपना पूरा फिरके खड़े किए में, और हम आपको इमाम दारकुतनी के उस्ताद एक मुहद्दिस का ओरिजिनल ख्वाब बता रहे हैं हदीस की किताब से कि उन्होंने नबी इस्लाम को ख्वाब में रफुल यदैन से नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो तुम रफुल यदैन शुरू क्यों नहीं करते? टाइम क़यामत तक जवाब देना नहीं इस गल का। यह भी नहीं कह सकते कि वो झूठा ख्वाब है, हदीस की किताब में सनद पे बहस ही नहीं है। वो डायरेक्ट उस्ताद अपने शागिर्द को लिखवा रहा है। उस्ताद भी इमाम है हदीस का, शागिर्द की तो किताब है अपनी। देखा कैसी बंद गली में चले गए। पै गया जे तुहाडे बुजुर्गों को, पै गया जे, पै गया जे तुहाडे प्योवां पीरां नूं सर निकलो बाहर। असी फिर भी नौकरी अदा करते पे, असी फिर भी नौकरी अदा करते पे। मिर्जे के खिलाफ तुहाडे प्यो ने करनियां ने, निकलो बाहर।
स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं। तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता। मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा तुहाडे पियों नूं पै गया, हुण तुसीं चुप बैठे हो। आ निकलो बाहर। देखा कैसा पिया इन्होंने, मैं कितने जाओगे? एंड पे इनके पास यही चारा होगा कि ये फिर चीखो पुकार करेंगे। तो ये सारी की सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि ये एक अच्छा मौका था कि मैं इस उम्मत की इस्लाह करता, कि इस उम्मत को इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम पर अपने बुजुर्गों के कदमों में डाला है। और हमारा काम यह है कि एक एक बंदे को झंझोड़ेंगे और उसे बताएंगे कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का पैगंबर और है, बाबों का पैगंबर और, किताबों का दी और है, बाबों का दी और। अगरचे ये सारे बाबे मुसलमान थे, अल्लाह रसूल के मानने वाले थे, दीन इस्लाम के मानने वाले थे, तालीमात उन्होंने आपको किताबों वाली नहीं बताई, बाबों वाली बताई हैं। हम सिर्फ उन बाबों का एहतराम करते हैं जो किताबों का एहतराम करते हैं। जो किताबों के गद्दार हैं, अल्लाह और उसके रसूल के गद्दार हैं अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कोई इज्जत नहीं है। बिल्कुल उनके लिए मेरा एक नारा ही काफी है, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।